والسلام کے غلاموں کی شان تو سبحان اللہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عمر بن عاص، آپ جنگ قادسیہ کے لیے جب نکلے نا تو بڑا سفر کیا. سفر کرنے کے بعد جب آپ آئے نا تو دیکھا کہ دریا ہے آگے. بڑا سفر کر کے آئے ہوئے تھے، ادھر سے کفار جو ہے نا آپ کو للکار رہے تھے اور آپ بڑے جوش میں تھے. دور دور تک کوئی پل نہیں تھی، کوئی ذریعہ نہیں تھا اس دریا کو عبور کرنے کا. تو پھر آپ نے وہیں پر رک کرنا اس دریا کو یہ حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو راستے چھوڑ سکتا ہے. ہم تو حضور پاک علیہ السلام کے ماننے والے، ہم ان کے غلام ہیں، ہمارے لیے راستہ نہیں چھوڑے گا یا ہمارے لیے راستہ نہیں چھوڑے گا. تو آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور یہ کہتے ہوئے کامل یقین کے ساتھ دریا میں جب پیر رکھا نا دریا نے راستہ چھوڑ دیا. یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے. سارے گزر گئے، پورا لشکر گزر گیا، دریا واپس مل گیا. تو آپ نے پوچھا بھائی کسی کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ تو ایک سپاہی بولا کہ حضور میرا ایک مٹی کا پیالہ رہ گیا. کیا ہوتا مٹی کا پیالہ؟ چھوٹا سا. کہا کہ حضور مٹی کا پیالہ رہ گیا. تو آپ نے پھر دریا کو مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ ہمیں بھی گزار دیا تو مٹی کا پیالہ بھی واپس کر دے. تو ایک لہر آئی، مٹی کا پیالہ بھی واپس کر کے چلی گئی. تو یہ ان کا یقین تھا رب تعالیٰ کی ذات پہ کہ ہم رب تعالیٰ پر ایمان رکھتے گئے اور رب تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو بھی بندہ اپنے رب تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں اس کی سوچ بھی کام نہیں کرتی. اور تو رب تعالیٰ پہ یقین تو کر کے دیکھ. تو نے دنیا پہ یقین کیا، تو نے ان جھوٹے دعوے داروں پہ یقین کر دیا. حضرت جی ایسے نہیں ہے. ہماری سوچ جو ہے نا وہ تو صرف ادھر ہی رکی ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی بندہ آ کر کہے نا کہ حضرت ہم آپ کی گلی بنوا دیں گے، ووٹ ہمیں دینا ہے. کوئی ہمیں کہہ دے کہ حضرت جی ہم آپ کو نالی بنوا دیں گے، ووٹ ہمیں دینا. روڈ ہم آپ کو بنوا دیں گے، ووٹ ہمیں دینا. ہم نہیں دیتے ووٹ. دیتے ہیں. پھر کیسے دیتے ہیں؟ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، ذلیل ہو کر ہم اس بندے کو ووٹ دے کے آتے ہیں، حالانکہ جھوٹا اول نمبر کا. ہماری سوچ جو ہے نا صرف یہاں پہ رکی ہوئی ہے. بھائی ہمیں نالی بنوا دو، ہمیں سڑک بنوا دو، ہمیں گلی بنوا دو، ووٹ آپ کا ہے. اور یار ایک دنیا دار ہے جو جھوٹا ہے اول نمبر کا، وہ اگر یہ بات کرے کہ بھائی ووٹ ہمیں دینا تو ہم آپ کو یہ کام کروا دیں گے. ہم ذلیل ہوتے ہیں، لائنوں میں لگے رہتے ہیں، دھکم دھکا ہوتا ہے وہاں پر، لیکن پھر بھی ہم اس بندے کو ووٹ دے کے آتے ہیں. تو یار رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے در پہ آؤ، مجھ سے مانگو، میں سب کچھ دوں گا. یہاں پر کیوں نہیں آتے؟ اور جب رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ 5 وقت تو میرے در پہ آ، تو 5 وقت مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا، ادھر کیوں نہیں آتے؟ وہ جس رب نے یہ فرما رکھا ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ میں جسے چاہوں بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا ہوں، اس در پہ کیوں نہیں آتے؟ بھاگے تو ان دنیا داروں کے پیچھے پھر ذلیل نہیں ہو رہے، بھاگے ہو ان مکاروں کے پیچھے تو حشر آپ کے سامنے ہے. کاش کہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے ہوتے، کاش کہ ہمارا ایمان اور یقین اور بھروسہ رب تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا کہ رب تعالیٰ نے دینا ہے تو رب تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے. وہ تو ہے نا کہ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے گئے. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ او حضرت جی ابھی تو ہم آتے نہیں ہیں اس در پہ، پھر بھی ہمارے حالات ٹھیک ہیں. اگر ہم آنے لگ جائیں پھر تو حضرت جی کیا بات ہے. ابھی تو ہم آتے نہیں ہیں، ابھی تو ہم مانگتے ہی نہیں ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کس کو، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. ابھی تو کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے، ابھی تو کوئی اس در پہ آنے والا ہی نہیں ہے. اگر آتا ہے تو ٹوٹے پھوٹے سجدے، پھٹے پرانے کپڑے اور دعا بھی نہ کی، اٹھ کے بھاگ گیا.